سورہ روم کی تعارف پیش کر رہے ہیں۔ حصہ نمبر 1 سے شروعات کر رہے ہیں نام سورہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہی آیت کے لفظ غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2 زمانہ نزول۔ آغاز ہی میں جس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا۔ اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ اسی سال نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقعہ ہوئی تھی۔ تاریخی پس منظر جو پیش گوئی اس سورہ کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم مارس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوق اس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کر دیا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر مارس اس کا محسن تھا، اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوق اس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور چند سال کے اندر وہ فوق اس کی فوجوں کے پے در پے شکست دیتا ہوا ایک طرف ایشیائی کوچک میں ایڈیسیا موجودہ اورافا تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے ایان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوق اس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے بیٹے ہرکل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوق اس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہرکل قیصر بنایا گیا، اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوق اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے مارس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 610 کا واقعہ ہے، اور وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر سربراز ہوئے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوق اس کا عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصب فوق اس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئی قیصر سے صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی، اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سالہ سال سے تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور یعقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئی۔
اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ خسر و پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ ہرکل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا۔ تخت نشین ہوتی ہی پہلی اطلاع جو اس سے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 2013 عیسوی میں دمشق فتح ہوا اور پھر 614 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈال دی۔ 90,000 عیسائی اسی شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیسہ القیامہ برباد کر دیا گیا۔ اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی۔ لارڈ پادری زکریا کو بھی پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرکل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرکل کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے پر قاضر ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علمبردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر خبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کے حلیف تھی پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکہ کے مشرکین اس پر بغلے بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی رسالت کو ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے 2 پیشن گوئیاں تھی، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں مارے اور کدیڑے جا رہے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ سن 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائی کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی فسفورس کے کنارے تک پہنچ گئی، اور سن 617 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون
موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے خسرو کے پاس الچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پاپس بخیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ آخرکار قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطنجانہ موجودہ ٹیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشنگوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار۔ اس وقت تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔